پہ کوئی بھی دباؤ نہیں؟ نہیں۔ آپ دل سے کرنا چاہتی؟ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا، آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں یہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ علاوہ کوئی معبود نہیں معبود نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ 9 سال کے بعد اب مسلمان ہو چکی ہے۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اسلام کا علم حاصل کرو، قرآن مجید ترجمے کے ساتھ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ اور آپ کی یہ شہادت نے میرے کل کی تقریر کو مکمل کیا ہے۔ میں کہہ رہا تھا تعلیم دونوں جہاں کے لیے، وہ تعلیم آپ پی ایچ ڈی پاؤ، پی ایچ ڈی کرو، ٹیچر بنو، پروفیسر بنو، لیکن آپ کے رب کے قریب نہیں لے کے آئیں گے، آپ کے خالق کے قریب نہیں لے کے آئیں گا وہ تعلیم، تو فائدہ کیا ہے؟ تو آپ اس پروفیسر سے بہتر ہے جو اس کا تعلیم اس کو رب کی طرف نہیں لے کے آ رہا ہے۔ میں آپ کو شاباشی دیتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں انشاءاللہ جنت دے۔ ہوپ ڈانس دا کوسچن۔ آپ کو سلام، آپ کی جتنی بھی مسلم بھائی ہے اس کو بھی میرا سلام۔ مائک نمبر 5 میں کوئی خاتون ہو غیر مسلم تو سوال کیجیے۔ السلام علیکم، میرا نام سنگیتا ہے۔ میرے شوہر نے اسلام قبول کیے، میں ہندو ہوں، تو انہوں نے مجھے اسلام کے بارے میں سب کچھ بتایا اور مجھے قرآن کی کتاب لا کے دی اور میں نے اسے عمل کیا کہ اللہ ایک ہے اور مورتی پوجا غلط ہے، تو میں نے اسلام قبول کی اور مجھے اسلام کرنا ہے۔ ماشاءاللہ، آج لگتا ہے جو شوہر کے بیویاں غیر مسلم تھے، آج اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے رہا ہے، اور شروع میں جو کرائٹیریا ہے لوگ اسے خود دہرا رہے۔ بہن، میں پھر سے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ خدا کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ جی ہاں۔ آپ مانتے ہیں کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں۔ مورتی پوجا غلط ہے؟ غلط ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ جی ہاں۔ ماشاءاللہ۔ آپ کو کوئی بھی اسلام قبول کرنے کی زبردستی کر رہا ہے؟ جی نہیں۔ بہن، آپ کی کتنے سال پہلے شادی ہوئی؟ میری شادی کو 15 سال ہوئے۔ ماشاءاللہ، 15 سال سے شوہر آپ کے ساتھ کوشش کر رہے کہ آپ، ماشاءاللہ 15 سال کے بعد اس کی کوشش کا آج آپ کو پھل نظر آ رہا ہے کہ اکیلے میں نہیں، سارے مجمع میں، لاکھوں کے مجمع کے سامنے آپ شہادت دینا چاہتی ہے۔ انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ آپ کو کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ جی نہیں۔ کوئی بھی زبردستی نہیں، کوئی بھی دباؤ نہیں، کسی کا دباؤ نہیں۔ آپ کے شوہر کی طرف سے کوئی دباؤ؟ جی نہیں۔ آپ کو کوئی وارننگ نہیں دی آپ کے شوہر نے نا کہ شادی نہیں کروں گی تو طلاق دے دوں گا؟ جی نہیں۔ کوئی وارننگ نہیں؟ میں اپنی مرضی سے تو اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ ماشاءاللہ، میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہد ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتی ہوں میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے پیغمبر اور بندے ہیں۔ ماشاءاللہ مسلمان ہو چکی ہے اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اسلام کے بارے میں اور پڑھیے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کیجیے۔ قرآن مجید انسانیت کے لیے سب سے بہترین کتاب دنیا میں ہے،
ساری دنیا میں سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ہدایت کے لیے. آپ اس کا ترجمہ پڑھیے اور اس کے اوپر عمل کے لیے انشاءاللہ میں دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو اس جہاں اور آخرت میں بھی انشاءاللہ جنت فرمائیں انشاءاللہ. اور میرا ایک سوال ہے جی ہاں. تاکہ میں اسلام قبول کی ہوں تو مجھے اسلام کے طریقے نکاح کرنا پڑے گا کیا؟ بہن کا اہم سوال ہے کہ آپ نے اسلام قبول کر چکے ہیں تو کیا اسلام کے طریقے سے نکاح کرنے پڑیں گا؟ بے شک، کیونکہ پہلے آپ نے کیسے نکاح کیا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن اگر صحیح طریقے سے جس طریقے سے نکاح کرنا چاہیے نہیں کیا آپ کو کرنا پڑے گا. اور ایک چیز ضرورت ہے، آپ کے شوہر ہونے والے شوہر یا شوہر کو مہر دینے پڑے گا. آپ کا فائدہ ہے، آپ کا فائدہ ہے. آپ مہر پوچھ سکتی ہے کہ آپ کے شوہر یا آپ کے ہونے والے شوہر سے کہ مجھے 1 لاکھ مہر جو ہو سکتا ہے آپ 2 لاکھ پوچھ سکتے ہیں. مجھے پتا نہیں کیا طاقت ہے آپ کے شوہر کی، 5 لاکھ بھی پوچھ سکتی ہے، مہر پوچھ سکتی ہے. یہ آپ کا حق ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 4 کہ شادی کے وقت اپنی ہونے والی بیوی کو ایک تحفہ دو جسے کہتے ہیں مہر. مہر شادی کے لیے نکاح کے لیے فرض ہے اور آپ کو اسلامی طریقے سے شادی کرنے پڑیں گا. اور انشاءاللہ کوشش کرو کہ جتنی بھی آپ جانکاری رکھتے اسلام کے بارے میں اس کے لحاظ سے آپ اور آپ کے شوہر اس کے اوپر انشاءاللہ اپنی زندگی بسر کریں. ہوپ دان سے کوشچن. جی مائک نمبر 1 میں کوئی نان مسلم بھائیوں سوال کیجیے. جاکر صاحب السلام علیکم، میرا نام ارجن ہے، میں ممبئی کا ہوں. میں ہمیشہ پریشان رہتا ہوں. تو میں ایک دن سکندر بھائی کو ملے تھے، 1 سال ہو گیا، تو مجھے قلم لکھ کے دیے، مجھے کلمہ پڑھنے کے آپ سے اور سب لوگ سے مجھے دعائیں چاہیے. سب بھائی بہن اس کے لیے آج دعا کریں پلیز. میں نے کہا کہ وہ 1 سال سے پریشان ہیں اور وہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہے. بھائی صاحب اسلام کا مطلب ہے شانتی. میں دعا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو شانتی ملے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ مانتے کہ خدا ایک ہے؟ ہاں مانتا ہوں. آپ مانتے کہ بت پرستی غلط ہے؟ ہاں غلط ہے. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں پیغمبر. آپ کتنے وقت سے اسلام کے بارے میں پڑھ رہے یا اسلام کے بارے میں کسر دیکھ رہے؟ ابھی 1-2 مہینہ ہو گیا. 1-2 مہینہ. ماشاءاللہ. آپ اسلام کے چیز کے اوپر جو بھی آپ اسلام کے بارے میں جانتے اس سے خوش ہے؟ ہاں. آپ اسلام دل سے قبول کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں. آپ پہ کوئی بھی زبردستی کر رہا ہے؟ نہیں. کوئی بھی دباؤ؟ نہیں. آپ کا دوست کا دباؤ ہے کہ نہیں کریں گے تو ماروں گا؟ کل ایک سوال ہے. ہاں جی سوال پوچھیے. ابھی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا کچھ سے جی اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگ رہا ہے. دیو دیوتا بھائی نے کہا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد دیو دیوتا سے ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں کہ اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ مدد آپ کی کرے. اللہ مطلب ایشور نے پرمیشور. یہ ایشور یہ ہندی لفظ ہے نا، اس میں ملاوٹ. ایشور مطلب ایشور کے اوپر ہوتا ہے پرمیشور، تو اس لیے پرمیشور کہہ رہا ہوں میں. یہ اللہ ورڈ ایک دم صاف ہے. گاڈ بھی انگریزی میں ملاوٹ، گاڈیس، گاڈ فادر، گاڈ مدر ملاوٹ ہو سکتی ہے. خدا، ناخدا، ایشور، پرمیشور، دیو، دیوتا، دیوی، یہ سب ملاوٹ ہے. اس سے ڈرو مت. صحیح لفظ ہے اللہ. اگر اللہ آپ کی مدد کرتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر آتا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 160 میں، تو کوئی بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن اللہ آپ کی مدد نہیں کرے گا تو کوئی بھی آپ کو بچا نہیں سکتا. اسی لیے کہہ دو مومن سے کہ اللہ پہ ایمان لاؤ. اگر اللہ آپ کے ساتھ ہے تو کوئی بھی آپ کا بال بھی نہیں باقا کر سکتا ہے. کوئی بھی دیو دیتا چھوڑو، کوئی بھی انسان نہیں. تو اسی لیے مومن کو پرمیشور سب سے اونچے جو ہمارا خالق ہے، ہمارا رب ہے، ہمارا بنانے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ شیطان آپ کو بھڑکا سکتا ہے، ایسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پڑوسی آپ کو ماریں گے، آپ کے پڑوسی آپ کو نقصان پہنچائیں گے. یہ جو دیوتا ہے یہ آپ کو شیطان بھڑکا رہا ہے اور یہ شیطان کا کام ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم پناہ چاہتے ہیں شیطان مردود سے، اللہ کے پاس ہم پناہ لیتے ہیں شیطان مردود سے. سب سے زیادہ آپ کو پناہ جو دے سکتا ہے
وہ ایک ہی ہے, وہ اللہ. تو آپ دل سے قبول کرنا چاہتے؟ آپ کو کوئی بھی دباؤ نہیں آپ کے دوست کی طرف سے؟ نہیں کچھ کوئی مالی دباؤ کوئی نہیں, نہیں کچھ نہیں. دل سے اس آواز کے ساتھ. ہاں انشاءاللہ میں عربی میں کہوں گا اور آپ اسے دہرا سکتے. اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو انا ان محمدن محمد عبدہ عبدہ ورسولہ. ورسولہ. میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اس کے اس کے پیغمبر پیغمبر اور بندے ہیں. اور بندے ہیں. ماشاءاللہ مسلم ہو چکے, اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی پریشانی کو دور کرے, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں. قرآن جو زبان آپ کو اچھی آتی ہے, ہندی آتی ہے تو ہندی میں پڑھیے, مراٹھی آتی ہے مراٹھی میں پڑھیے. کون سی زبان آپ جانتے ہیں سب سے بہتر؟ مراٹھی. مراٹھی. انشاءاللہ میں درخواست کروں گا والنٹیئر سے کہ مراٹھی کا قرآن لکھا ہے, اور میری درخواست ہے کہ آپ مراٹھی میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیے, اس کے اوپر عمل کریے. قرآن مجید پڑھنے سے آپ کے اکثر پریشانیاں دور رہیں گی, کیونکہ قرآن میں لکھے ہے کہ قرآن ایک شفا ہے بہت سے پریشانی کے لیے. بھائی صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ سر سارے بھائی بہنوں سے آج اس کے لیے دعا کروائیے پلیز. کیا دعا کروں؟ دعا کروائیے, سب پریشانی دور. سب بھائی بہنوں سے بولیے آپ. انشاءاللہ بھائی صاحب چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو مجمع ہے وہ بھی دعا کرے کہ ہمارے لوٹے ہوئے مسلم کے بارے میں کہ دعا کرے اللہ سے کہ ان کی پریشانی دور کرے. اور میں دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ آپ اسلام میں داخل ہوئے, اور دعا کرتا ہوں کہ آپ مسلم جیسا مرے. مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے, مسلم جیسا مرنا اور اہم ہے. اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو جنت نصیب فرمائے. ٹھیک ہے. جی مائک نمبر 2 میں جو بھائی کھڑے ہیں وہ سوال کیجیے. میرا نام وجے سونی ہے, میں مدھیہ پردیش ایم پی سے آیا ہوں. ایک چھوٹا سا کام کرتا ہوں یہاں, اور میں نے سنا کہ یہاں ذاکر کا پروگرام ہو رہا ہے. میرے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں مانتا ہوں کہ خدا اللہ پاک ایک ہے, ایشور ایک ہے. قرآن بائبل ہر جتنے بھی مذہب کبھی کسی کو غلط راہ نہیں دکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا ہے. کیوں؟ آج لوگوں کو بیماریاں ہو رہی, ٹرین سے جا رہے ہیں, گرتے ہیں, مرتے ہیں, بیماریاں, اندھے لنگڑے لولے. کیوں؟ ایسی کیا کمی ہے؟ اللہ پاک سے ہم کو دعا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ پاک ایک نیک انسان بنائے اور دنیا میں رہنا چاہیے. پھر بھی ایسا کیوں؟ بھائی صاحب کا سوال ہے کہ وہ مانتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ بائبل, قرآن, وید یہ سب مذہب کی کتابیں صحیح چیز سکھاتے, پھر بھی انسان بھٹکتا کیوں؟ یہ کہنا کہ ساری مذہبی کتاب جو آج موجود ہے صحیح کہتی ہے, میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں. میں ایک طالب علم ہوں, میں نے بائبل پڑھ چکا ہوں, وید پڑھ چکا ہوں, گیتا پڑھ چکا ہوں, اور قرآن مجید بھی پڑھ چکا ہوں. قرآن کے علاوہ جتنی دیگر مذاہب کی کتاب ہے ان سالوں میں ان میں ملاوٹ ہو چکی ہے. بائبل کے اسکالرز کہتے ہیں کہ بائبل ہیز بین کرپٹڈ, اٹ ہیز بین کنکاکٹڈ, اٹ ہیز بین فیبریکیٹڈ. تو کچھ چیز لیکن بائبل میں اب بھی صحیح ہے, کچھ چیز صحیح ہے, کچھ چیز غلط ہے. بائبل میں کتنی انسائنٹیفک چیزیں ہیں. خالی آپ پہلا چیپٹر, پہلی بک پڑھیں گے جینیسس چیپٹر نمبر 1, اسی کے اندر آپ کو کئی انسائنٹیفک چیز ملیں گے. اس میں لکھا ہے بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 16 میں کہ خدا نے 2 باڈیز بنائے, 2 لائٹ دینے کے باڈیز بنائے جو روشنی دیتی ہے. سورج جو دن میں روشنی دیتا ہے, چاند جو رات میں روشنی دیتا ہے. آج کی سائنس کہتی ہے کہ چاند کی خشکی روشنی ہے ہی نہیں, وہ ریفلیکٹڈ لائٹ ہے. اس کا مطلب بائبل کے اندر خدا نے غلطی کی نہیں, اس میں انسان نے ملاوٹ کی. اور ایسے میں سینکڑوں مثال دے سکتا ہوں, وقت کی قلت ہونے کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا ہوں. اسی طریقے سے وید میں بھی ملاوٹ ہے, اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ملاوٹ ہے, نیو ٹیسٹمنٹ میں. قرآن ایک واحد مذہبی کتاب ہے جو 1400 سال کے بعد بھی ماشاءاللہ پاک ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ 15 میں, سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87 میں
کہ میں نے یہ قرآن نازل کیا ہوں اور میں اس کی حفاظت کروں گا. مطلب جتنی مذہبی کتاب پہلے آئے وہ صرف ایک وقت کے لیے تھی, اسی لیے خدا نے اسے اہم نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ رکھے, کیونکہ قرآن مجید انسانیت کے لیے آخری پیغام ہے. اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ پہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کتاب میں کوئی بھی ملاوٹ نہیں کر سکتا, اور اس کتاب کے ذریعے اگر آپ کو پڑھیں گے تو کبھی بھی بھٹک نہیں سکتے. پڑھنے کے بعد اگر اس پہ عمل کریں گے تو کبھی بھی نہیں بھٹک سکتے. پڑھنے کے بعد اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو بھٹک سکتے ہیں. آپ پوچھتے کیوں انسان بھٹکتے؟ کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے. انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فری ول دیا ہے. فری ول مطلب آپ کو اجازت دی ہے کہ آپ اللہ کی بات کو مانیں اور چاہے تو نہ مانیں. باقی جتنی اللہ کے مخلوقات ہے, all the creation, you have got no free will except for jinn and انسان. انسان اور جن کو چھوڑ کے باقی کریشن کو کوئی بھی فری ول نہیں ہے. انسان اللہ کے سب سے بہترین کریشن ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ انسان چاہے تو اللہ کے احکامات پہ عمل کر سکتا ہے, چاہے تو نہیں کر سکتا ہے. اگر آپ عمل کریں گے تو آپ فرشتے کے بھی اونچے ہیں. جی جی, کیونکہ فرشتے کو کوئی اجازت نہیں اللہ کے خلاف جانے کے لیے. جو اللہ بولتا مانتے ہیں. اگر آپ کے پاس فری ول ہونے کے بعد آپ اللہ کی بات مانتے تو آپ فرشتے سے بھی اونچے ہیں. اگر نہیں مانیں گے تو آپ پھر شیطان جیسے بن جاتے. تو یہ امتحان ہے. آپ مجھے پوچھ رہے یہ ایگزامینیشن میں ٹیچر کچھ لوگ کو فیل کیوں کرتی ہے؟ نہیں, ایکچولی جو آپ بول رہے ہیں میں یہ بول رہا ہوں, آج کی ڈیٹ میں ہزاروں لوگ ڈیلی مرتے ہیں اور ہزاروں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جنمانتروں سے ہم کو قرآن ہے, اس شکشا دی جاتی, پھر بھی لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی صاحب نے پوچھا ہزاروں لوگ مر رہے, بھائی صاحب اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے. ہزاروں لوگ مر رہے, اس سے زیادہ لوگ پیدا ہو رہے ہیں. پیدا ہو رہے ہیں نا. یہ اللہ کا مرنے سے آپ جہنم میں نہیں جائیں گے. مرنا مطلب امتحان کا ٹائم گھنٹی بچ گئی. انسان ایک بھائی صاحب آپ سوال کہہ رہے, مجھے جواب دینا, باقی لوگ بھی ٹھہرے ہوئے. آپ اگر سوال پہ سوال پوچھتے جائیں گے تو باقی لوگ کو وقت نہیں ملے گا. اصول ہے کہ ایک سوال پوچھنا, میں آپ کو 2 کی اجازت دیا, 3 کی دیا. آپ اگر بحث کرنے لگیں گے تو مشکل ہو جائیں گی. نہیں, بحث نہیں کر رہا, نہیں, کیونکہ یہ سوال جو آپ کا سیشن ہے, آپ جو سوال کے اس کا جواب نہیں سنے, دوسرا سوال پوچھ رہے. آپ نے پوچھا کہ ہزاروں لوگ مر رہے, تو میں کہہ رہا ہوں کہ ہزاروں لوگ پیدا بھی ہو رہے, پھر بھی پاپولیشن کا پرابلم ہے. ہزاروں بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. اب بیماری سے لوگ اگر اللہ کی عبادت کریں گے, قرآن کی مطابق چلیں گے, تو کیوں بیماری پھیلے گی؟ لوگ کیوں نہیں کرتے؟ آج اسلام بھائیوں میں کتنے لوگ ہیں جو درگاہ پہ جاتے ہیں, درگاہ کو خدا مانتے ہیں. بھائی صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ بیمار ہو رہے. بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے. آپ ایک منٹ, یہ جیسے اسلام میں ہمارے بھائی ہیں اور کتنے سارے بھائی ہیں, کتنے لوگ خدا اللہ پاک کو مانتے, یہ سخت بات ہے, یہ میں بھی مانتا ہوں, اور ہر انسان کو عمل کرنا چاہیے. آج اسلام کو میں بھی کوئی بھائی آخری سوال کا جواب دوں گا. بھائی صاحب آپ کے آخری سوال کا جواب دوں گا. آپ بولتے بہت سے لوگ بیمار ہونے کے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتی جسمانی بیماری, ایک ہوتی روحانی بیماری. جسمانی بیماری کی وجہ سے کوئی بھی جہنم میں نہیں جائے گا. بیمار ہونا انسان کی فطرت ہے, نارمل, کچھ غلط بات نہیں. بیمار ہونا کا مطلب نہیں کہ آپ جنت میں نہیں جا سکتے, لیکن روحانی بیماری ہوں گی تو پرابلم ہے. بہت سے لوگ کہتے اپنے آپ کو مسلمان, اگر شرک کرتے تو اسے جنت نہیں ملیں گی. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, باقی لوگ کو چھوڑو, آپ ایک خدا میں مانتے؟ خدا کو مانتا ہوں. آپ بت پرستی کو غلط سمجھتے, صحیح سمجھتے؟ غلط ہے نا وہ. آپ مانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ابھی خدا تو ایک ہے, ابھی اللہ تعالیٰ کتنے پیغمبر بھیجتا ہے میں بھی نہیں جانتا. نہیں, میں بھی نہیں جانتا ہوں, لیکن مجھے ایمان رکھنا پڑے گا جتنے پیغمبر ہیں وہ صحیح ہے, اور آخری پیغمبر پہ تو ایمان رکھنا پڑے گا. میں بھی نام نہیں جانتا ہوں جتنے پیغمبر ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اس زمین پہ 1,24,000 پیغمبر ہیں, نام سے صرف 25 کا ذکر ہے قرآن مجید میں. میں ان پہ ایمان لاتا ہوں, لیکن عمل کرتا ہوں آخری پیغمبر کے